سودا کے تو شائع خاص سے بچپن میں کہیں یہ ضرب المثل سنی تھی، چور چکا چودھری تے غنڈی رن پردھان۔ ماشاء اللہ سے گزشتہ روز پاکستان میں عام انتخابات، نام نہاد انتخابات، خرید و فروخت، بے ایمانی اور دھاندلی کا بازار گرم کیا گیا۔ پاکستانی عوام نے اپنی غیرت، حمیت اور سیاسی شعور کا بھرپور ثبوت دیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا عہد وفا کیا، اور اس قدر تعداد میں ووٹرز ٹرن اوور ہم نے دیکھا، اور لوگوں نے عمران خان کو حد سے زیادہ ووٹس دے کر ان کو پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم بننے کے لیے منتخب کیا۔ اور جیسے کہ پاکستان کو اس کے محافظوں سے ہی خطرہ ہے، پہلے بھی محافظوں نے ہی آدھا پاکستان بلکہ آدھے سے بھی بڑا شیئر پاکستان کا گنوایا۔ انہی محافظوں نے پاکستان کی سیاسی قوتوں کو تڑپایا، رلایا، ایون پردے سے ہٹایا، اور اب بھی انہی کا کیا دھرا ہم آج صبح تک دیکھتے رہے کہ یہ اپنی مینیپولیشنز کرتے رہے، ریگنگ کرتے رہے۔ جن کو انہوں نے پہلے سے شیئرز بانٹے ہوئے تھے، سلیکٹ کیا ہوا تھا، ان کو آگے لاتے رہے۔ ویسے تو اس پورے پروسیس پر، اس خیانت پر، اس قومی بددیانتی پر، اس کے تمام سہولت کاروں کو، اس کے منصوبہ سازوں کو، اس کا حصہ بننے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ ان بے شرموں میں شرم نام کو نہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ ڈوب کے جس پانی میں مریں گے وہ پانی میلا ہو جائے گا۔ جتوانے والے، اس میں جیتنے والے، اور پھر ملک کو لوٹنے کے لیے دوبارہ سے اکٹھے ہونے والے، ان سب پر میں کیا کہوں کہ ایک ماں اور ایک استاد کو محتاط زبان بولنی چاہیے، لیکن لعنت، بے شرمی، بے غیرتی کی اگر کوئی حد ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ رہ گئی بات کہ خان صاحب کے ساتھ اب کیا ہوگا، لازم بات ہے جن کو اقتدار میں خان صاحب کے ساتھ جو کریں گے وہ ہمارے آخری وائلڈ امیجینیشن اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ عوام کے ساتھ یہ کریں گے جو وہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، کیونکہ جب آپ لنڈن پلانز 3 ارب ڈالرز پر ڈیلز کر کے آتے ہیں تو پھر آپ 300 ارب ڈالر کی اور لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کو ان کے پاس وہ شعور نہیں کہ یہ سمجھیں، انہیں اندازہ نہیں کہ محبت کی اور نفرت کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے۔ جس قدر آج پاکستان کی عوام خان صاحب کی محبت میں ڈوب چکی ہے، اور جس قدر ان لوگوں سے اپنی ڈس لائکنگ میں آگے جا چکی ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ یہ انرجی اگر چینلائز نہ ہوئی سسٹم کی خیرخواہی کے لیے تو وہ انہیں کہاں لے کے جائے گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے دلوں سے عزت اور روب جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں اور جاتے ہیں۔ افسوس کہ ان کا شعور اتنا بیدار نہیں کہ یہ اس کا ادراک بھی کر سکے۔ وہ ہے نا ہم نواز آئیں گے محبت میں، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ عمران خان آج محبت، عظمت، عزت اور توقیر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ نہ ہزاروں سال میں یہ تاریخ میں کبھی دیکھا گیا اور نہ ہزاروں سال دیکھا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اندر صاحبان عقل اور علم والوں کی بات ہوئی، ان کے درجات کی بات ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے آگے کن کو رکھتا ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں۔ ایمان کو عقل پر، علم پر، دولت پر، جاہ و حشم پر برتری عطا کر دی گئی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب اس سفر میں اس کے کس مقام پر پہنچ گئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے جب بھی مجھے میرے سرکل میں میرے بچوں نے ہر ایک نے کہا خان صاحب جیتیں گے، تو میں نے کہا کہ جیتیں گے ضرور، لیکن خان صاحب حکومت میں نہیں آ پائیں گے، کیونکہ جو ان کو گرانے کے لیے کھڑے ہیں اور جو پھر ان گرانے والوں کے پیچھے کھڑے ہیں وہ نہیں آنے دیں گے، وہ نہیں آنے دیں گے۔ مگر اس پورے سسٹم کو لپیٹ دینے والے، اس عوام کے ساتھ دوسری بار یہ ہاتھ کرنے والے، بنگالیوں کی عزتیں، حرمتیں، ان کے وسائل برباد کر دینے والے، آج جو مغربی پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو گروہانے شیاطین ہیں،
ان کے پاس عزت ہرگز نہیں. یہ عمران خان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں لیکن یہ کچھ حقیقتوں کو کبھی نہیں بدل سکتے. خان صاحب نے اس قوم کو وہ نظم، وہ اجتماعی شعور عطا کیا ہے کہ جو پاکستان کا 76 سال سے جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا وہ نہیں کر سکا، جو مجھ سمیت لاکھوں کروڑوں ٹیچرز اتنی نسلوں میں مل کے نہیں کر سکے. مجھے ہمیشہ رنج رہتا تھا کہ جو پاکستان اسٹڈیز میں پڑھایا جا رہا ہے جھوٹ ہے. مجھے ہمیشہ رنج رہتا تھا کہ 71 میں جو ہوا وہ پڑھایا نہیں گیا، وہ بتایا نہیں گیا. ہم ان کی عزت کرتے رہے جو ہماری عزتیں پامال کرتے رہے. ہم ان کو سلیوٹ کرتے رہے جو ہمارے ہاتھ کاٹتے رہے، ہماری پیٹھ میں چھرے گھونپتے رہے. لیکن خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دور دراز کے گاؤں دیہاتوں تک، انہوں نے پسماندہ اضلاع تک، انہوں نے سرحد کے کونے کونے تک اور سرحدوں کے پار پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کے وہ ممالک جہاں پر سیاسی آزادیاں، اظہار رائے پر پابندیاں ہیں، ان سب کو خان صاحب نے سچ اور حقیقت سے روشناس کرا دیا. وہ جو پون صدی میں ہم نہیں کر سکے وہ خان صاحب کر گئے. بہت بڑی بات ہے، وہ کر گئے. کتنے لوگ ہیں جنہیں ان کی زندگی میں یہ بشارت، یہ کامیابی، یہ مقام، یہ مرتبہ موت سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر گئے. انہوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد حیات، مقصد خاص بنا لیا تھا، انہوں نے اسے پا لیا. عمران خان کو یہ جیل کی اس بیرک سے زیر زمین لے جائیں، لیکن خان صاحب کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. خان صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا میسج پبلک کے اندر، بچوں کے اندر پہنچ چکا ہے. اگر ہماری نسل جو خان صاحب سے کافی چھوٹی ہے یہ بھی مر جائے تو ہمارے بچے، وہ اپنے بچوں تک یہ میسج پہنچ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے عوامی جذبات کو مجروح کر کے آتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچا کے آتے ہیں، کیا وہ سکھی رہیں گے؟ جو اس گمان میں ہیں کہ آج وہ جیت اور چرائی ہوئی جیت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور اس پاور گیم میں اس ملک کو آخری موقع میں جی بھر کے لوٹیں گے، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس دفعہ کی لوٹ مار میں ان کا مقدر رسوائی ہے. بالکل ویسے جیسے امر ربی ہے، جیسے روز روشن کی طرح سے یہ حقیقت یہاں ہے کہ عمران خان جیت چکے ہیں. دنیا میں دلوں کی جیت، آپ دلوں میں کسی کے زندہ رہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اور خان صاحب نے دلوں کو جیت لیا ہے. سو یہ چور اچکے، ان کی چودراہٹیں 4 دن کی ہیں، اور یہ کچھ وقتوں کی، کچھ لمحوں کی، کچھ دنوں کی، سالوں کی مادی ترقیاں تو کہیں نہیں ہیں. لیکن تاریخ ان کو چور اور ڈاکو ہی لکھے گی، اور تاریخ عمران خان کو ورلڈ کپ کا ہیرو ہونا تو بہت چھوٹی بات تھی، بچکانہ بات. شوکت خانم کیا کمال کا کام ہے. نمل یونیورسٹی، عبد القادر یونیورسٹی، یہ تو کیا ہی کمال کے کام ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پاکستانی قوم کے رہنماؤں میں سب سے اوپر روشن، ان کا نام تا قیامت تا حشر لکھا جائے گا. اگر عورتوں کی حقوق کی بات نہ ہوتی تو اس ملک کی ہر غیرت والی ماں خود کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی اولاد کو اس آدمی پر صدقہ کر کے وار دیتی جسے دنیا عمران خان اور ہم خوش بخت، بختاور، بانصیب اللہ کے نوازے وہ خاص لوگ جنہیں اللہ نے عمران خان کو دیکھنے، سننے اور اس کی آواز میں آواز ملانے کا موقع دیا. اللہ پاک خان صاحب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے کروڑوں دل خان صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ آپ کی جان کو، آپ کی مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی تا قیامت نسلوں کو کبھی کوئی شر اور نقصان نہ پہنچے. جو آپ کو شر اور نقصان پہنچانے پر آمادہ ہیں، اللہ ان کو خیر سے موڑ دے. اور اگر اس کے باوجود یہ نہ مڑیں تو ان کا انجام فرعون، شداد اور نمرود سے بھی برا اور ہیبت ناک کرے. ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہ ہمارے دلوں میں ہے اور نہ آنے والی نسلوں میں کوئی سچا پاکستانی ان کی عزت کرے گا.
یہاں قانون بک چکا ہے، یہاں انصاف بک چکا ہے، یہاں پر شرم اور غیرت بک چکی ہے، لیکن صرف کرتا دھرتاؤں کی عام پبلک پورے شعور کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کا میسج پہنچ گیا، آپ نے کروڑوں ٹاپ کے ٹیچر سے بہتر اپنا پیغام پہنچایا، آپ نے وہ شعور اس قوم کو دیا جو کوئی نہیں دے سکتا تھا، وہ علم جو ہم کتابوں سے نہیں پرووائڈ کر سکے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔